أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تؤثر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے دو آیتیں کافی ٹائم لی اس میں ہم تفصیل سے سمجھ بھی لیے. صرف آیت نمبر 59 کی انالیسس کرنا، گرامیٹیکل انالیسس. دین وی ول موو ٹو دا نیکسٹ گروپ انشاءاللہ. ہم نے اتنے ٹکڑے کی انالیسس کری ہے، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صرف اتنا ٹکڑا. اوکے. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. نہیں صرف یہاں تک. آمنو سوری، ویسے آمنو تک ہی لیں گے. یہ انشائیہ ندائیہ جملہ ہے. یا ایہا نادا اور الذین منادا ہے. پھر دوبارہ الذین سے لیں گے تو یہ اسم موصول ہے اور آمنو اس کا صلہ ہے. اور جب ہم صلہ کو کھولیں گے تو آمنا اس کا روٹ ورڈ ہے اور واو الف اس کا فاعل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں اے وہ لوگ جو ایمان لائے. ویری گڈ. چلیے اس کے بعد میں تھوڑا سا کر سکتی ہوں سید صاحب. ٹھیک ہے، میں سب پھر آپ کی بار ہی آتی رہے گی. اوکے. چلیے انشاءاللہ. راشدہ خاور آگے کا ٹکڑا یہاں تک کریے. اطیع اللہ، اور یہ ایک امریہ جملہ ہے. اس میں انشائیہ امریہ ہے. اس میں فعل اور فاعل ہے. اطاعت کرو فاعل جو ہے یہ انہی کے طرف اشارہ ہے جو یہودی تھے، اور سب مسلمانوں کی طرف بھی ہے کہ اللہ اس کا مفعول بھی ہی ہے. یہودی تھے کہاں سے آ گیا راشدہ؟ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ نہیں سر، مسلمانوں سے، سوری، مسلمان تھے، مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، اس وقت کے بھی اور آج تک کے بھی اور قیامت تک کے. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور واؤ یہ عطف ہو رہا ہے. اطیعو جو ہے معطوف ہو رہا ہے اطیعو پر. یہ بھی ایک امریہ ہی ہے. اس میں بھی اطاعت کرو رسول کی. اس میں فعل اور فاعل ہے اور سیکنڈ پرسن پلورل کو کہا جا رہا ہے جو کہ مومنین. فعل جی سر. اطیع اللہ میں کیا ہے؟ فعل فاعل ہے اور کچھ ہے؟ سر مطلب سیکنڈ پرسن کو کہا جا رہا ہے. فاعل جو ہے سیکنڈ پرسن واؤ الف ہے. اطیع اللہ میں صرف فعل فاعل ہے یا اور کچھ ہے؟ سر مفعول بھی ہی اللہ نا. ہاں وہ تو کریت میں آگے چلی گئی تھی. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. اچھا. اطیع رسول. جی، تو اس میں فعل اور فاعل اور رسولہ اس کا مفعول بھی ہی ہے. یہ دونوں میں کیا تعلق ہے؟ اطیع اللہ و اطیع رسول. یہ جو ہے عطف اور معطوف ہو رہے ہیں. ویری گڈ. چلیے فاطمہ اتنا ٹکڑا کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں تک لے لیں گے. واو عطف ہے
اور معطوف جو ہے وہ پچھلی بات پہ ہے جس اس میں اطیعو محذوف ہے، اور پھر یہ امریہ انشائیہ جملہ ہے، وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ یعنی کہ تم اطاعت کرو اولی الامر کی، اور اولی الامر جو ہے وہ ایک مضاف الیہ ہے، منکم جار مجرور، کم کی ضمیر جا رہی ہے یا ایھا الذین آمنو کی طرف کہ تم لوگوں میں سے ہی۔ اولو کیا ہے؟ اولی الامری سب صحیح بتایا آپ نے، لیکن اولی الامری اولو کیا ہے؟ اولی جو اول ہے جو اوپر درجے کے ہیں، لیکن اس میں بہت سب کور ہو رہے ہیں کہ آپ اطاعت کریں، جس میں حاکم وقت بھی ہو سکتے ہیں، قاضی وقت بھی ہو سکتے ہیں، جج ہو سکتے ہیں، والدین۔ بہت اچھی باتیں کر رہے ہو، لیکن اولی کے معنی کیا ہیں؟ واٹ از دا میننگ؟ سر اول سے ہے۔ نہیں، یہ کئی بار آ چکا ہے، کئی بار آ چکا ہے، دیکھیے 2 ہاتھ توڑ گئے، بہت بار آیا ہے، کوئی نئی بات نہیں پوچھ رہا ہوں۔ ولی سے 3 ہاتھ توڑ گئے اب تک۔ آمرین کیا ہے؟ سر یہ علماء، اولی کے معنی علماء کیسا ہو گئے؟ علماء کے اجے کیا ہے؟ اولی کیا ہے؟ سر یہ اولو الالباب سے ہی ہے جو سمجھ والے لوگ ہیں، ہاں، کیا وہی ہے یہ؟ جی اولو الاسباب، اولو الابصار ہے نا؟ جی، سمجھ والے جن کو سمجھ ہوتی ان کی۔ وہ اولو الامری کیا ہے؟ وہ لوگ جو حکم دینے کے لائق ہیں، کسی پوزیشن میں ہیں، ہے نا؟ جی وہ اس کے ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ فیملی سے لے کے اوپر تک، سیاست دان سے لے کے حکومت جن کے ہاتھ میں ہے، جج ہے، قاضی ہے نا؟ وہ سارے سب آ گئے اولی اللہ اس میں۔ منکم کا کیا مقام ہے؟ اچھا، منکم جار مجرور متعلق کے اطیعو۔ ویری گڈ۔ اور یہاں پر ایک بات آپ نے بہت اچھی کہی، پھر ایک بار کہی ہے، واہ کے بعد جو آپ نے کہا اس کو دوہرائیے دوسروں کے لیے۔ جی سر، واو عطف ہے اور اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ معطوف ہے پچھلی معطوف علیہ کے اوپر، اور اس میں اطیعو جو ہے وہ محذوف ہے، اور پھر یہ ایک فعلیہ امریہ جو فعل محسوف ہے، جی سر فعل محسوف ہے نا؟ جی اب وہ جو ہے فعل پچھلے معطوف میں آ گیا اتیو، ہے نا؟ جی سر۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات کہی۔ چلیے ہمارا اس کے بعد کا ٹکڑا کرو یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ یہاں تک لیں گے، یہاں سے فا جو ہے وہ حرف عطف ہے کہ یہ ربط بھی ہو سکتا ہے، نہیں یہ سببیہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ عطف بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو اطاعت کرو، پھر اگر نہیں، یہ اس کو جو ہے یہ مدن کر رہی ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا اس کو، لیکن جو ہے صرف مدن کر فا سببیہ ہے، سببیہ کوئی ٹھیک ہے۔ سبب پھر کیا ہے سر؟ فا بتا دینا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ یہاں سے شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، انشائیہ۔ تو صرف جو ہے وہ عطف ہے، کوئی سببیہ نہیں ہے، بلکہ شرطیہ جملے سے پہلے بھی ان آتا ہے، شرطیہ جملہ فا آتا ہے، فا ان جو ہے یہ شرط کے لیے اگر کے معنوں میں ہے، کوئی شرط کے جواب کے لیے بھی آتا ہے فا، لیکن صرف جو ہے عطف ہے، اور وہ جو ہے صرف کیا ہے؟ انشائیہ شرطیہ جملہ ہے، جی سببیہ سر، جملہ نہیں میں ہے۔ نے بولا تو تھا، پھر آپ نے ہاں نہیں بولا تھا تو پھر میں نہ گھبرا گئی، تو پھر میں نے کچھ اور بول دیا۔ اینی ویز چلے، یہ شرط انشائیہ شرطیہ جملہ ہے، ان حرف شرط ہے، اور تنازعتم جو ہے وہ فعل شرط ہے۔ جب ہم فعل کو کھولیں گے تو یہ اس میں فعل اور فاعل ہیں، تنازع، میرا خیال ہے اس کا جو ہے نا 4 حرفی اس کا۔ نہیں، پھر تنازع تو کہتے ہیں نا ہم اردو میں بھی،
جھگڑے کو اختلاف کو تنازع دیکھو ہاتھ لوگ اٹھا رہے ہیں تنازع تو نہیں ہو سکتا تنازع اردو اردو سے میں نے تو لیا ہے کہ اگر آپس سے میں کیوں لیا؟ تمہارے کچھ تنازع وہ کوئی فعل نہیں ہے، تنازع ایک اسم ہے، دونوں کے درمیان اختلاف اگر ہو، کسی دو گروپ کے اندر اگر کوئی اختلاف آ جائے تو تنازع چل رہا ہے نا، تو وہ نزع اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ختم نزع ہے، نزع کے معنی اختلاف، مخالفت یا اختلاف رائے۔ تو اس کے بعد تو تنازع اس میں تا جو ہے پہلا والا اس کی اضافت ہے اس میں؟ اضافت ہے تنازع تم میں، پھر وہی اچھا تم میں میں، سمجھے اردو والا تنازع ہے یہ، اچھا وہ ٹھیک ہے۔ اردو میں بھی تنازع ہے لیکن وہ فعل نہیں ہے، تنازع اسمی ہوتا ہے کہ وہاں تنازع چل رہا ہے دو گروپ میں یا دو اشخاص کے بیچ میں اختلاف رائے ہے۔ جی تو اس کے فائل ہیں تم جو ہے وہ وہ اس کے فائل ہیں اور وہ ریفر کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، کیونکہ ان کو خطاب کر کے ابھی یہ جاری ہے حکم۔ تو اگر تنازع ہو جائے تمہارا فی شیئن فی حرف جار ہے، شیئن مجرور ہو گیا جار کی وجہ سے، اور یہ مل کے مرکب جاری بنا، اور یہ متعلق ہو رہا ہے تنازع کے، کہ اگر تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں تو فردوہ، تو فا جو ہے یہ حرف جواب شرط ہے کہ اگر ہو جائے تو کیا کرو، پھر فا جواب شرط ہو گیا، اور اس میں پھر ردوہ میں فعل فائل اور مفعول بھی ہی ہو گیا۔ ردا اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوٹا، اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک یہ امریہ انشائیہ پھر بن رہا ہے اس میں کہ ردو، تم سب لوٹا دو، لوٹا دو، مطلب طرف اس کے پھیر دو، مطلب ڈائریکٹ کر دو اس طرف، ہو کی ضمیر کے در جاری ہے، اور ہو کی ضمیر تنازع کی طرف جاری ہے۔ اس تنازع کو لوٹا دو کے معنی کیا ہے؟ ریفر کرو، رجوع کرو یا اس رجوع کی طرف کرو، ڈائریکٹ کر دو۔ رجوع کرو، جی کس طرف رجوع کرو؟ اللہ، الہ حرف جار ہے اور اللہ جو ہے وہ جار کی وجہ سے مجرور ہو گیا، اللہ جار مجرور متعلق ردو ہو گیا، کہ اس کو اللہ کی، یعنی اگر تنازع ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اور کس کی طرف رجوع کرو؟ والرسولی، واو حرف عطف ہو گیا، الرسولی جو ہے وہ معطوف ہو گیا اللہ پہ، کہ ایک تو اللہ کی طرف اس رجوع کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو۔ گڈ، چلیے یہاں پر ہم لوگ اس کو سمجھے تھے کہ یہ حکم دیا گیا کہ اولو الامر کے بارے میں، کہ اگر وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اگر حکم دیں تو اسے سننا اور ماننا چاہیے، اور اگر اس کے خلاف دیں تو نہ سننا چاہیے نہ ماننا چاہیے، لیکن اختلاف کر کے دین میں یا لوگوں میں، مسلمانوں میں انتشار پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں تفاسیر میں ایک واقعے کا بھی ذکر ہے جو پرسوں بیان کرتے وقت میں نہیں بیان کیا تھا۔ یہ عباسیوں کے خلفاء میں سے ایک عبد الملک بن مردان ایک خلیفہ تھا، عبد الملک بن مردان، اور یہ کوئی اچھا خلیفہ نہیں تھا۔ اس نے کسی بات کا حکم اس وقت کے ایک عالم تھے ابو حازم، پہلے خلیفہ کا نام لکھ لو، ایک مثال ہے جو بہت اچھی ہے۔ عبد الملک بن مردان عباسیوں کا خلیفہ تھا، اور اس نے اس وقت کے ایک عالم کو جو اس کی کسی بات سے انکار کیے، اس سے کہا تھا کہ کیا قرآن میں نہیں تم پڑھتے کہ اطیعوا اولی الامر منکم، جو تم میں سے اولو الامر والے ہیں، یقین خلیفہ تھا وہ اولو الامر میں شمار ہوتا تھا، تو اس کی بات سے انکار کیا، تو اس نے ابو حازم
سے پوچھا کہ کیا تم قرآن میں نہیں پڑھتے کہ اولو الامر کا حکم ماننا ضروری ہے؟ تو حضرت ابو حازم نے فوری جواب دیا کہ تو صرف اتنا ہی ٹکڑا پڑھا ہے قرآن کا، کیا تو اس کے آگے نہیں پڑھا؟ قرآن میں آگے ہے ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ۔ تفاسیر میں ایک بات کا ٹکڑا ہے، تاریخی واقعہ ہے جس کا ذکر ہوا ہے، تو وہ یاد دلایا کہ اس کے بعد یہ بھی تو ہے کہ اگر اولو الامر سے اختلاف ہو جائے تو اس کی بات ماننے کی بجائے اس کی بات کو ردوہ پلٹاؤ الی اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور حکم صرف اللہ کا چلتا ہے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو دیٹ از گڈ۔ یہ پورا جو ہے انشائیہ شرطیہ جملہ ہو گیا۔ اس کا جواب شرط کیا ہے؟ شرط کہاں تک ہے، جواب شرط کہاں ہے؟ یہ شرط ہے ان فَإِن کن فَإِن کہاں تھا وہ آپ کا اسکرین پہ سے چلے گیا، فَإِن تنازعتم فی شیء تک شرط تھی، اور پھر اس کا جواب شرط تھا فردوہ الی اللہ والرسول۔ ویری گڈ۔ چلیے اس کے بعد اس کے بعد کا ٹکڑا صدف حسین۔ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ہوگا ان کنتم تؤمنون باللہ، بس یہاں یہاں تک لے لیں، یہاں تک لے لیجیے۔ اچھا ان کنتم تؤمنون باللہ یوم الاخر، یہاں تک۔ اب یہاں سے جو ہے یہ شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے۔ ان جو ہے وہ حرف شرط ہوگا کہ اگر ایسا ہو، کنتم کانا کا جملہ ہوگا، پھر شرط ساری آگے ہے لیکن یہاں سے کانا کا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر ہی اس کا اسم ہے تم، وہ اس کا اسم ہو جائے گا، اور آگے اس کا خبر ہے تؤمنون باللہ، یہ اس کی خبر ہے۔ تؤمنون میں پھر جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے، اور کون سا جملہ ہے؟ جی وہ فعلیہ جملہ ہے۔ یہ کون بولنا ہے؟ میں بولنا ہے؟ جی وہ خبر جو ہے وہ پھر ایک فعلیہ جملہ ہے جس میں فعل اور فاعل ہے۔ فاعل جو ہے اس میں واو تا تے واو اور نون ہے، جو سب ایمان اشارہ کیا جا رہا ہے ایمان والوں کی طرف، باللہ جار مجرور متعلق ہے تؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر۔ پھر آگے ہے باللہ اور واو جو ہے پھر حرف عطف ہو جائے گا، والیوم الآخری، اور الیوم جو ہے پھر اس پہ معطوف ہو جائے گا اس باللہ پہ، کہ وہ یقین رکھتے اللہ پر، اور کون سا یوم ہے، وہ کون سا دن ہے، الآخر اس کی صفت ہو جائے گی جو اس دن کے بارے میں بتا رہا ہے، یعنی کہ آخرت کا دن۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ اب یہ پورا کیا ہے؟ یہاں سے ان کنتم سے یوم الاخر تک کیا ہے بتایا آپ؟ سر ایک شرط بتائی جا رہی ہے اس سب کے ساتھ کہ اگر تم اگر جاؤ رجوع کرو اللہ اور اس کیا ہے جی جملہ؟ کیا وہ انا جملہ ہے، انا کا شرطیہ جملہ ہے۔ شرطیہ جملہ ہے، کون سا بھی ہو، شرطیہ انشائیہ جملہ ہے۔ انا کا شرطیہ جملہ نہیں بلکہ انشائیہ جملہ ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ۔ اب اس کا جواب شرط مجھے تلاش کر کے بتائیے، جواب شرط کہاں ہے؟ کیا ہے؟ جب شرط ہے تو جواب شرط آنا بھی ضروری ہے۔ کیا بس جلدی؟ سر آگے ہے اس کا جواب شرط کہ ذالک خیر، یہ جواب شرط نہیں ہے۔ اگر تم ایمان پہ رکھتے ہو اللہ اور اس کے رسول پر، اور جلدی کوئی اور ہاتھ اٹھائے اس کا میرا جواب۔ ہاتھ اٹھا ہوا ہے لیکن آپ کو دکھ نہیں رہا، میں نے پہلے اٹھایا تھا۔
اوکے ان سے پوچھ لیں سر. سر فردوہ الی اللہ و رسولی، یہی تو جواب ہے. ایک جواب شرط کے، ایک جواب شرط کے دو شرط ہیں. اچھا آگے بھی ٹھیک ہے، ایک ہے ان تنازعتم فی شیء، ایک شرط ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایک شرط ہے. یہ دونوں اگر تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہو تو ایسی صورت میں اول الامر، اگر اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف تم کو کوئی حکم دے رہے ہیں تو اس کو نہیں سننا اور اس کو نہیں ماننا، بلکہ اس بات کو فردوہ الی اللہ ورسولہ. اور تمام، میں پرسوں بھی بتایا تھا کہ تمام ائمہ نے یہی کہا کہ اگر تم کو کوئی صحیح حدیث مل جائے جو میرے قول سے ٹکرا رہی ہے تو وہ اس میرے اس قول کو کچرے دانی میں ڈال دینا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دینا. تو اس طرح سے تمام ائمہ نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ ان کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے فیصلے کی یا ان کے جو کیا کہتے ہیں اسے فقہ کی یا ان کے انڈرسٹینڈنگ کی، اگر وہ کہیں قرآن اور حدیث سے ٹکرا جاتا ہے. تو یہاں پر ایک ہی چیز آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دو شرائط ہیں، اور اس کے بعد جو ٹکڑا ایک ہی اس کا جواب شرط ہے کہ ایسی صورت میں دو شرائط کیا ہیں اب بتائیں صدف حسین جلدی سے. سر پہلی یہاں پہ تھی کہ اگر تنازع ہو جائے کسی بھی چیز پہ تو اگر تم ہو ایمان والے تو پلٹ جاؤ، تو رجوع کرو اللہ اور اس کے رسول سے. چلو پھر اس کے بعد کا آخری ٹکڑا ہے، اور وہ سجدہ دانش. السلام علیکم. ذالک بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک خیرن، یہاں تک ہم لیں گے اس کو صرف. اور ذالک یہاں پر جو ہے یہ ایک اسمیہ جملہ ہے، اور یہ اس کا ذالک جو ہے یہ مبتدا بنے گا اور خیرن اس کی خبر بنے گی. ہے کیا ہے؟ اور یہ ذالک جو ہے یہ اسم اشارہ بھی ہے، اور یہ پورے کا پورا ریفر کر رہا ہے یہ جو پوری کی پوری پیچھے خبر اور جواب خبر آ رہے ہیں. ویری گڈ. اور وہ جو ہے وہ حرف عطف ہے، احسن تاویلا. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ خیرن جو ہے یہ خیرن و احسن تاویلا یہ پورا کا پورا خبر بنے گی ذالکا کی. نہیں بنے اور گی، وہ یہ جو بنے گی، نہیں بنے گی، نہیں بنے گی. وہ احسن تاویل، سر علیحدہ جملہ لے لیں گے اس کو. چھوڑ دو، اب صرف مجھے ذالکا خیرن کے انالیسس کر کے بتاؤ. یہ ذالکا کیا ہو گیا؟ سر یہ مبتدا ہو گیا، اسمیہ جملہ خیرن بنے کیا گا. ہے؟ ذالکا مبتدا ہو گیا اور خیرن اس کی خبر ہو گئی. ہو گئی بات ختم. اب اس کے بعد ہمیشہ ہم کرتے آتے ہیں حرف عطف آیا تو پوری خبر کہنے کی بجائے عطف اور معطوف کہتے ہیں، یہ بہتر ہے. اور پھر حرف عطف کے بعد ایک معطوف ہے، وہ وہی ذالکہ سے اس کا تعلق ہے، ذالکہ محذوف بھی لے سکتے ہیں آپ، اور پھر اس کی خبر ہے احسن تاویلا. ٹھیک ہے، ہم اس کو ایسا پوری خبر نہیں لیتے، بلکہ عطف آیا تو ذالکہ خیرن ہے اور اس کے اوپر معطوف ہو رہا ہے ذالکہ احسن تاویلا. سمجھ رہے سجدہ؟ جی سر، جی سر، ٹھیک ہو گیا. تو ہمیشہ پوری خبر نہیں لیں گے، حرف عطف آ گیا تو وہ معطوف. دو چیزیں اس کے بعد، اتنے ٹکڑے کا کیا مقام ہے؟ سر وہ احسن تاویلا والا پورے ٹکڑے کا ذالکہ خیرن و احسن تاویلا. احسن کیا ہے، تاویلا کیا ہے، یہ آپ نہیں بتائے. جی سر. سر احسن جو ہے یہ خیر کی احسن تاویلا بہترین. ایسا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. سر احسن تاویلا بہترین تعویل جو ہے ہم لیں گے سر لاجک کو، تعویل ایکسپلینیشن یا تعویل کو سر؟ تعویل یا کسی چیز کا نتیجہ نکالنا. آیت کی تعویل بھی ہوتی ہے، تفسیر بھی ہوتی ہے، جو متشابہات ہوتے ہیں اس کی تعویل ہوتی ہے.
تو اس کے لحاظ سے تعویل کا لفظ استعمال ہوا. یہ ایک بہترین فیصلہ ہے. تو پھر اس کا تعلق آسنوں سے کس سے ہے؟ خیرون سے نہیں ہے بلکہ آسن تعویلا. سر یہ پورا کا پورا ہی جو ذالکا سے بنے گا، ذالکا سے بنے گا. ریفر کر رہا ہے تعویلہ پورا. کا کیا مقام ہے؟ سر سوری دوبارہ پوچھیں. تعویلہ کا کیا مقام ہے؟ تعویلن جو ہے اس کی سر ہو جائے گی تعویل. آسن جو ہے پھر یہ صفت بنے گی، اور تعویلن سر زبر کے ساتھ ہے. اگر میں صرف اتنا پڑھ کے اس کو چھوڑ، سر یہ بنے گا تمیز. تمیز. اس میں دیکھیے اب صفت نہیں ہوتی، بلکہ اگر میں یہ کہوں ذالک آسن، یہ بہتر ہے. اب یہ بہتر کیا ہے وہ پوری بات نہیں ہوتی جب تک کہ ممیز کے ساتھ تمیز نہ لائی جائے کہ یہ بہترین فیصلہ ہوگا، بہترین رجوع ہونا ہوگا کہ اگر اختلاف ہو تو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے. You people did a good job. اب افسار حسن یہاں سے پوری آیت کا جلدی سے مجھے ترجمہ کر کے بتاؤ کیا سیکھے. اب اس میں راشدہ کا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ Is there anything you want to ask? نو سر وہ غلطی سے. اچھا کوئی بات نہیں، غلطی سے تو ڈراپ کر لیجئے، غلطی سے ڈراپ کر لیجئے ہاتھ کو. سر کر رہی ہوں. نہیں ہو رہا ہے مجھ سے کوئی بات. چلو افسر، کین یو ڈو اٹ دا ہول ورس؟ پورا جلدی سے ترجمہ کم از کم کرو. کیا سمجھے؟ کمان پوری آیت کا ترجمہ کرو. جی نہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَأُولُو الامر، اور وہ لوگ جو حکم دیتے ہیں ان کی اطاعت کرو. منکم بھی ہے، جو حکم دینے والے لوگ ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. تم میں سے جو اولو الامر ہیں. جی آگے چلو آگے چلو. الامر منکم. جی آگے منکم کے بعد فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارے بیچ میں، تم لوگوں کے بیچ میں کچھ نزاع کا معاملہ ہو جائے. تم لوگوں کے بیچ میں ہے یا کس کے بیچ میں؟ تم ہے تو مطلب آپس میں تم لوگ جو آپس میں مسلمانوں، وہ بھی کھینچ تان کے لا سکتے ہیں، لیکن اولو الامر کے حکم میں اور جس کو حکم دیا جا رہا ہے اس کے بیچ میں اگر تنازع ہو جائے فی شیء، کسی بھی معاملے میں، فردوہ الی اللہ، بس اس معاملے کو اللہ کی طرف پلٹو، رجوع کرو. رجوع کرو. والرسول، اور اس کے رسول، اللہ کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور یہ ایسا کریں گے تم اگر تم ایمان رکھتے ہو اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ جو بات اس طرح سے اللہ کی طرف پلٹنے والی بات، وہ خیر ہے، بہتر ہے، اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے. ویری گڈ. ممتاز. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اتنے ٹکڑے کے انالیسس کر کے بتاؤ جلدی سے.
یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ان کنتم، یہ ان حرف شرط ہے، شرطیہ انشائیہ جملہ ہے۔ کنتم، کنتم میں یہ پھر کانا ہے، کانا کا جملہ ہو رہا، اور اس کا اسم ہو رہا، کانا کا اسم تم تؤمنون باللہ، پھر یہ اس کی خبر ہے، کانا کی خبر ہے۔ خبر کیا ہے؟ خبر کون سا جملہ ہے؟ جملہ خبر ایک لفظ، خبر ہے، فعلیہ جملہ ہے۔ یہ میں پوچھا تو بولنا، نہیں تو جی نہیں جی، بولنا۔ نہیں تؤمنون میں فعل اور فاعل ہے، باللہ پھر یہ جار مجرور ہے، متعلق ہے تؤمنون کی طرف۔ گڈ۔ والیوم الآخری، پھر یہ وا عطف ہے، الیوم الآخری اس یہ معطوف ہو رہا۔ ذالکا خیرون، پھر اس میں کس پہ معطوف ہو رہا ہے وہ تو بتانا۔ معطوف ہو رہا تؤمنون باللہ پہ، بس تؤمنون پہ ہو رہا ہے، والیوم الآخر باللہ پہ نہیں۔ تؤمنون باللہ ہے، والیوم الآخر وہ تؤمنون پہ معطوف ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ذالکا خیرون، پھر یہ ہو گیا۔ That's اس good. میں It's good. I think everyone did a good job. اب اس میں جو چھٹ گئے ہیں میرے سے، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آنے والی آیت میں وہاں سے شروع کریں گے اور پھر سب ریپیٹ کریں گے، اور سب ریپیٹ یعنی کورم کو پھر ہم بڑھائیں گے آگے۔ چلیے، میں یہاں سے بتایا تھا کہ آیت نمبر 60 سے 76 تک، 60 سے 76 تک ایک گروپ ہے، اور اس میں رابطہ آپ کو میں بتایا تھا کہ 44 سے 57 تک کی جتنی آیتیں تھیں وہ تمام آیتوں میں جیسے قریش میں کوئی منافقت نہیں تھی، یا تو مخالف تھے یا ایمان لائے تھے، لیکن مدینے میں آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، بہت جگہ سے پڑھا ہے کہ اس میں ایک گروپ ایسا بھی تھا جو بڑا خطرناک گروپ تھا، اور وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ان کے دلوں کا حال جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی منافقت سے واقف کراتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے سامنے کچھ بات کرتے، اور جب اپنی محفلوں میں ہوتے تو کچھ اور بات کرتے تھے۔ تو یہ جتنی بھی 16 یا 17 آیتیں ہیں، تقریباً 17 آیتیں ہیں شاید، یہ پورا اس گروپ کے بارے میں ہے۔ اب یہ گروپ ختم ہونے کے بعد پھر انسٹرکشنز ہمارے لیے آئیں گے کہ ہم کو نہ تو کٹر کافروں کی طرح ہونا چاہیے، انکار کرنے والوں کی طرح، اور نہ منافقین کی طرح، بلکہ پورے اطمینان سے اور پورے یقین سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ اس میں وہ یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، اور قیامت تک کے لیے وہ جو ان کا ذکر، یہ ایسے ذکر اسی لیے آتے ہیں کہ کسی کے کردار کو ظاہر کرنے کے بعد اس ویسا کردار ہم ریپیٹ نہ کریں، اس لیے کہ ان کو اس پہ سزا ملی تھی اور وہ سزا کے حقدار ہوئے تھے، اور پھر ان کو ان سے خلافت یا ان کو جو فضیلت دی گئی تھی وہ چھین لی گئی تھی۔ تو ایسی صورت میں سزا کے مستحق ہم بھی ہوں گے اگر ان جیسی حرکتیں کریں گے۔ تو اب یہ تھوڑا آسان آیتیں بھی ہیں اور ان کی خصلتیں ہیں، اور کوئی نئی قسم کی خصلتیں نہیں ہیں، اسی قسم کی باتیں ہم انداز بیان اور ہے سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ بقرہ میں کہیں بھی منافق کا نام نہیں ہے بلکہ صرف خصلتوں کا ذکر ہے، آل عمران میں ہے، اور یہاں پر ان کے چہروں کو بے نقاب کیا گیا اور کھل کے ان کی خصلتیں بتائی گئی ہیں۔ اس میں
سورہ توبہ میں بھی منافقین کی جو خصلتیں تھیں، اور اس کی تفسیر میں یہ 16-17 آیتوں کی سب آئے گا. اور 28ویں پارہ جو ہے وہ پورے کا پورا 9 مدنی صورتیں ہیں. اس میں ایک سورہ کا نام ہی المنافقون ہے نا، اس کا بھی حوالہ ہم دیکھیں گے. وہاں پر بھی یہ منافقین کا ذکر ہے، پورا منافقین کے بارے میں ہے. لیکن اس میں اور ان آیتوں میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے. ہمارا کہا تو تھا پوچھ. اگر میں رانگ نہیں ہوں تو یہ 60 سے 67 ہے، کیونکہ اس کے بعد سے 70 سے شاید پھر مومنین کا ذکر ہے. آپ نے شاید پچھلی دفعہ 67 کہا تھا. نہیں 76. اچھا ٹھیک ہے سر. 76 تک تقریباً ایک ہی مضمون ہے، منافقین کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. گروپ تو ایسا ہے کہ کوئی اس میں کوئی فرض نہیں ہے، لیکن ربط کے لیے ہم اپنے گروپ بنا لیتے ہیں جہاں پر ایک ہی قسم کا مضمون چل رہا ہے. وہ ربط سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے. اب وہ بڑے گروپ میں بھی ہم چھوٹے چھوٹے گروپ بھی بناتے رہے ہیں، لیکن ایک بڑا گروپ ہم بنا لیے 60 سے 76 تک کا، اور اس کے اندر زیادہ تر منافقین کا ذکر ہے. ممکن ہے 76 سے کیا تم کہہ رہے ہو کچھ تھوڑا سا ڈفرینس ہوگا، لیکن ہے سارے کا سارا معاملہ منافقین کے بارے میں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. چلیے، جب کون چھوٹ گیا تھا اس میں سے مجھے پہلے بتائیں. اس کو ایک ٹکڑا کرنا ہے، پھر بعد میں پوری آیت کسی سے کرائیں گے. تازیہ شازیہ ہے نا، ہاں کمان شازیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی ہیں ایک ایک کر کے ایک ایک ٹکڑا کریں گے. فرا قاضی بھی رہ گئی ہے تو شاید یہ شروع کا تھوڑا آسان ہے یا کیا؟ نہیں، میں بعد میں کر لوں گا، مجھے چھوڑ دو. شازیہ کو یہ ختم ہو گیا. ریکمنڈیشنز کی آپ کی ضرورت نہیں ہے مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترى الى الذين يزعمون. علم ترى تک لے لیتے ہیں پہلے. اتنا کر لو. یہ سر علم ترى الى الذين، یہ ایک انشائیہ سوالیہ جملہ ہے اور استفہامیہ انشائیہ استفہامیہ جملہ ہے. جو ہے اس میں حرف استفہام ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا. لم حرف نفی. ترا میں ہے فعل اور فاعل جس کا روٹ ورڈ ہے را، اور تا جو ہے اس کے فاعل ہیں جو کہ ریفر ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور ترا کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا نہیں، یعنی آپ جانتے ہیں کیا نہیں آپ جانتے. الذین یہ ہو گیا حرف جار الا، اور الذین مجرور ہو گیا. اور جب ہم الذین کو پھر لیں گے وہ اس میں موصول ہے اور اس کا صلہ آگے آ رہا ہے یزعمون. جب ہم یزعمون کو کھولیں گے تو وہ ایک فعلیہ ہے جملہ، اور یزعمون میں جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے جس کا روٹ ورڈ ہے زعامہ، اور یا واو نون اس کے فاعل ہے تھرڈ پرسن پلورل جو کہ منافقین کی طرف جا رہا ہے اشارہ. یزعمون کے معنی کیا، زعما کے معنی کیا ہے؟ زام کرنا یعنی کسی بات پہ کا غرور کرنا یا کسی بات کو مان لینا، لائک اپنے اوپر کیا کہتے ہیں سر، کانفیڈینس ہونا، یا کسی بات کا زام کرنا تو غرور کرنا ہی ہوتا ہے ویسے، یا سوچ لیا انہوں نے. زام کا مطلب تو اردو میں بھی دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ کرنا. دعویٰ کرنا زیادہ صحیح ہے. دعویٰ دعویٰ کرنا کرنا زیادہ صحیح ہے کہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں اور اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن دل ایمان سے خالی ہیں. وہ کیسے ہیں وہ آگے کے اس میں پورا آئے گا. لیکن یہاں پر بہتر کیا تم نے کہ یہ طرح جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے نہیں تھے، بلکہ دلوں کا حال کسی نبی رسول کو نہیں معلوم ہوتا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف کرواتے تھے. تو اس طرح سے کیا آپ واقف ہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ دیٹ مینس ایک ایسا
یہ انشائیہ سوالیہ ہے جو نگیشن بھی بتا رہا ہے کہ آپ ان سے واقف نہیں ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں. کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اگلے ٹکڑے میں آئے گا. لیکن جو دعویٰ کرتے ہیں اپنے ایمان کا، ایمان کس پہ؟ اللہ اور اس کے رسول کے. تو دو طرح سے اس کے معنی نکلیں گے کہ آپ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے، ان کے دلوں کا بھید، اور وہ نجی محفلوں میں کیا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری قرآن میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے بارے میں بھی اللہ نے مطلع کیا کہ وہ اپنی نجی محفلوں میں کیا کرتے ہیں، کیسے ان کے دلوں میں کیا ہے. یہودیوں کے بارے میں بھی اور نصرانیوں کے بارے میں بھی آپ کو اطلاع دی. تو آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے. دراصل سوالیہ اور نگیشن والا جملہ ہے کہ آپ نہیں جانتے ان کے بارے میں. تو وہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو واقف کرا رہے ہیں، اور آپ کے توسط سے اس وقت کے تمام مومنین کو، قیامت تک کے مومنین کو اس بات سے اللہ ہی واقف کرا سکتے ہیں. یہ اللہ نے آپ کے اوپر وہی فرمائی. گڈ جاب. فرا قاضی کے لیے یہ بہت آسان ٹکڑا ہے، کب کس کو کیا دینا ہے یہ مجھے معلوم ہے. نہیں سر، میں تو یہ بتا رہی تھی وہ بھی رہ گئی ہیں. نہیں چلیے، بہت اچھا کیا آپ نے بیچ میں. چلیے فارح قاضی. سر یہ آسان تو نہیں ہے، مشکل. بہت آسان ہے، آپ کے لیے آسان ہے. انا انہم آمنوا بما انزل الیک. کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. جی چلیے، جی. کون سا جملہ ہے آپ کریں اس سے پہلے؟ اب بہت اچھا کر کے بتائے تھے، اب کیا آپ کے لیے مشکل ہو گیا؟ جملہ کون سا ہے؟ یہ اسمیہ جملہ ہے. اس سے شروع ہو رہا ہے. انا تو انا کیا ہے؟ یہ انا تو نہیں ہے سر. یہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا، یہ انا کا ہی جملہ ہے. پھر کیا؟ بیچ میں جب آتا ہے تو انا آتا ہے، اچھا اور اچھا شروع میں آتا ہے تو انا آتا ہے. دونوں ایک ہی چیز ہے، اچھا. پھر انا تو اور انا. ہاں، پھر تو انا کا جملہ ہے یہ. اسی لیے میں کہا تھا آپ کے لیے جی. آسان ہے بلکہ. تو چلیے، کیا ہے اس کا؟ انہم انہم کیا ہے اس کا؟ اس کا اسم ہوگا. پھر اور آمنو بما انزل الیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا آپ پہ، تم پہ. مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. یہ ترجمہ ہو رہا ہے یا انالیسس ہو رہی ہے؟ ترجمہ. پھر مجھے کیا چاہیے؟ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، تو پھر انہم یہ ہو گیا اس کا اسم. انا کا جملہ ہے، ہم اس کا اسم ہے، اور آگے خبر ہے. اب جب خبر کو کھولتے ہیں تو آمنو جو ہے یہ فعلیہ جملہ ہوگا. اور بما ہوگا جار. تو واو الف کیا ہے؟ جی، واو الف کیا ہے؟ پلورل. آمنو. جی، آمنو پلورل. واو الف پلورل کے لیے ہوگا، تو اس میں فعل فاعل دونوں ہیں. کس وہ پہ ایمان لائے؟ بما جار مجرور. انزلہ مطلب انزلہ میں بھی نازل ہوا، نازل کیا گیا. حاصل کیا گیا مجھول کے طور پہ انزلہ. اور الیکا جو ہے وہ تم پر. یہ کا کون ہے؟ یہ ہوگا مفعول نہیں. الیکا مفعول نہیں ہوتا. الیکا یہ کیا ہوگا؟ الہ آیا، اس کے ساتھ کا آیا تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا بولیں گے؟
इला क्या है? इला जो है वो ये भी जार मजरूर होगा। इतना तकल्लुफ से ऐसा डर डर के सहम के क्यों बात कर रहे हैं आप? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? हालांकि आप काफी कॉन्फिडेंस वाली खातून मालूम होती हैं, मैं कभी आपको देखा नहीं, आपको जानता नहीं, लेकिन आपकी बातों से ऐसा मालूम होता है कि आप काफी कॉन्फिडेंस वाली है, लेकिन कॉन्फिडेंस कहाँ चले गया? इलाका जार मजूर डंके की चोट पे बोली है ना, का की ज़मीर किधर जा रही है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम की हो गई, ये कॉन्फिडेंस लाई है यस है सर, ना? नॉलेज पे शुबा है ना, योर नॉलेज पे यकीन नहीं नहीं नहीं, है। शुबा की कोई जरूरत ही नहीं है। कॉन्फिडेंस लाइए तो शुबे सारे खत्म हो जाते हैं। जी जी चलिए, अब इतने टुकड़े का आप छोड़ दीजिए, अब आप म्यूट कर लीजिए। इतने टुकड़े का ताल्लुक किससे है? अन्नहुम आमिनू बिमा उनजिला इलैका, इतने टुकड़े का ताल्लुक किससे है? आमरीन, आमरीन जी, ये लोग जो दावा करते जरा टेढ़ा सवाल करे, जरा हटके करे तो तो कंफ्यूज। अन्नहुम आमनु बिमा उनजिला इलैका, उस पर इतने ईमान ले आए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। तो ये या अय्युहल लजीना आमनु से ताल्लुक है? जी नहीं। फातिमा, सर युज अमूना से जो वो दावा कर रहे हैं यूज नहीं है, जी, जोम यज सर यज जी सर, यज अमूना पे है। बिल्कुल सही है कि वो जाम करते हैं, वो ये दावा करते हैं। क्या दावा करते हैं? इतना टुकड़ा है, अन्नहुम आमिनू बिमा उनजिला इलैका, वो ईमान नहीं लाए थे, लेकिन जबान से दावा करते हैं कि इन्ना का जुमला है, वो ईमान लाए हैं जो कुछ उतारा गया आप पे, ये जबानी दावा है। और ये बात समझ में कि या अलम तरा इलल लजीना की से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कौन है? वो यज़अमूना, यज़अमूना, वो लोग जो दावा करते हैं, ये कहते हैं कि हम ईमान लाए आपके ऊपर जो उतारा गया इस कुरान पे, इस कलाम पे, ये दावा है उनका। लेकिन एक्चुअली ये अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकिफ करा रहे हैं। ये बिल्कुल बुनियादी बात है किसकी? मुनाफिकत की। मुनाफिकत की बुनियादी बात है कि जबान पे कुछ हो, दिल में कुछ हो। जो भी जबान पे कुछ रखता है, दिल में कुछ रखता है, वो मुनाफिक है। जिसके दिल में जो है, अगर वो जबान पे भी हो तो वो मोमिन है। तो ये जो अब पूरा ग्रुप जो शुरू हो रहा है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको वाकिफ करवाया जा रहा है कि आप अलम तरा इलल लजीना, यानी अभी बताया कि निगेशन में है कि उन लोगों के बारे में आप नहीं जानते। कौन से लोग हैं? यज़अमूना, जो दावा करते हैं। किस बात का दावा करते हैं? अब समझ में आया अमरीन? जी, वो दावा करते हैं कि वो ईमान लाए, लेकिन वो दिल ये से ईमान ईमान लाए नहीं नहीं थे, लाए। ये ईमान लाए नहीं थे। उनकी जबान दो उनकी तोले की जबान जबान हिलती थी, हम ईमान लाए जो आपके ऊपर उतरा। ये ईमान वाले नहीं है, ये ये अल्लाह आपको वाकिफ करा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, ये अन्नहुम, फिर ये हुई एक इंशाइया जुमला है, उनकी बात को दोहराया जा रहा है। वो कहते हैं कि हम जो कुछ उतरा आप पे, हम उस पे ईमान लाते हैं, लाए हैं। लेकिन ये यज़अमून है, वो उनका ज़ाम है, उनका दावा है, उनकी झूठी बात है। उनकी ज़बान से सिर्फ कह रहे हैं, उनके दिल इससे खाली हैं जो वो कह रहे हैं। ये मुनाफिकत है। वही मुनाफिकीन का जिक्र चलेगा 76 तक। क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल बिल्कुल। या उसके बाद कोई छूट गया जल्दी से जो करना चाहता है आगे का टुकड़ा? सर आमीना रह गई। ये रिकमेंडेशन का एक कर रहे हैं यार तुम लोग,
جس کو کرنا آپ نے کہا کون رہ گیا تو اس لیے بتایا کون رہ اس گیا. کو وہ خود بولتا ہے، اس کے منہ میں زبان میں بھی رہ ہے. گئی سر، میں رہ ارے گئی. تو پھر یہ ریکمنڈیشنز کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھی بول سکتا ہوں، لیکن پوچھ رہا ہوں کون والنٹیئر کرنا چاہتا ہے. ہمیں نہ جی رہ سر. گئی تو ہمیں نہ کوئی اتنے ہوش آواز ہیں کہ وہ کہہ سکتی ہے میں رہ گئی. یس سر. اوکے بس میں چلیے پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما انزل من قبلی کا یریدونا، یہاں تک لیں گے. بھائی کو جا رہے ہیں یریدون میں. اوکے، قبلی کا تک لیں گے سر. ہم، اچھا، واو جو ہے سر یہ یہاں پہ عطف ہو رہا ہے، اور یہ پورا جملہ ہی معطوف ہو رہا ہے پیچھے جو آیا ہے آمنو بما انزل الیک پہ. اور ماں جو ہے وہ اس ہے نائب فاعل ہے انزلہ کا، ہم، اور انزلہ جو ہے یہ فعل مجہول ہے ہم، کہ جو کچھ اتارا گیا، مطلب جو کچھ اتارا گیا، جو کچھ ہم، من جار مجرور. قبلی کا جو ہے یہ قبلی جو ہے یہ وہ ہو رہا ہے مجرور ہو رہا ہے انزلہ پہ، اور قبلی کا کی ضمیر جو ہے وہ جاری ہے رسول پاک نو 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 من قبلی کا، کہ آپ ہاں جیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاری ہے کہ جو آپ سے پہلے، کہ ہم. جو کچھ بھی اتارا گیا آپ سے پہلے. وہ کیا ہے جو آپ سے پہلے اتارا گیا؟ میرے خیال میں سر وہ جو ریسٹ آف دا بکس ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، ہم، وہ. قرآن کتاب ہے. جی تو یہ ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، میرا بھی جی ایمان ہے، اور مومن کا ایمان ہے کہ وہ جب تک کتابوں پہ، رسولوں پہ ہے نا ایمان نہیں لائیں گے، ایمان مکمل نہیں ہوتا. کتبی و رسولی، ملائکہ پہ ایمان لانا ہے، ساری چیزوں سے مل کے ایمان مکمل ہوتا ہے. ایک چیز پہ لائیں گے دوسری پہ نہیں. ایمان تو لانا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب تھی، لیکن بعد میں اس کی حیت لوگوں نے بدل لی. تو یہ پورا ٹکڑا کہا جا رہا ہے یہ صرف دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ الفاظ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں. یہ پورا ان کا مقولہ تو یہ نہیں بولیں گے، بلکہ انڈائریکٹ اسپیچ میں ہے کہ انہم آمنو بما انزل الیک، یہ یزمون سے ہے. اور یہ بات سمجھ میں؟ یس سر. اور پھر ما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے بھی اتارا گیا ہے. جی ممکن ہے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب اتاری گئی اس پہ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے. اسی لیے ان کا دعویٰ، اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں. ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں تک ایک بات ختم ہو گئی، پھر یہاں سے دوسری بات. میں تھوڑا سا بعض وقت سکھانے کے جوش میں تھوڑا سا رف ہو جاتا ہوں، اور اس کا بالکل خیال نہیں کرنا اور اس کا برا نہیں ماننا، میرا حق ہے وہ. یس سر. میں ہی آگے کنٹینیو کروں سر؟ نہیں، یہ نہیں کر سکیں گے. اور کون ہے ابھی اور چھٹ گیا؟ تو اگر کوئی ہے تو خود بولے، اس کے لیے ریکمنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے مجھے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پھر ہم واپس چلیں گے. نجیبہ ایک ہے، تزین ایک ہے، غور سے سنو، ان سے ریپیٹ کراؤں گا میں. پھر چلو فاطمہ سے پھر شروع کرتے ہیں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہاں تک لے لیں گے. یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے، اور اس میں را دا سے ہے یہ فعل جو اس میں ہے، اور اس میں فعل اور فاعل ہے. یا پیش یو اور واو نون جو ہے وہ فاعل کی طرف ہے، اور فاعل وہی لوگ ہے جو زوم کر رہے ہیں کہ آمنو بما انزل الیک. کام کر رہے یہ ہیں، بات ہے. جی زام کر رہے ہیں. زام جی سر. کرنا بولا تو ایک الگ بات ہے. سر زام کر رہے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں. اب ان جو ہے یہ ایک تفسیریہ ہے، یریدونا کی فردر ایکسپلینیشن ہے کہ وہ کیا ارادہ یا وہ کیا چاہتے ہیں. اس کو پورا کیا بولیں گے مجھے کھل کے بتائیے. ان خالی تفسیریہ نہیں، اس کا نام کیا ہے؟ سر ان مصدریہ
سر تفسیریہ ہے مصدریہ بھی ہو سکتا تو ہے، لیکن یہاں پر آپ نے جو پہلے بات کری وہ بالکل صحیح ہے، ان تفسیریہ ہے، کیونکہ یہ اب یہ یریدونا کی ڈیٹیل فردر ایکسپلین کر رہا ہے یریدونا کو کیا ارادہ کرتے ہیں، تو یہ تفسیریہ پھر ایک بار اس کو بتائیے ان تفسیریہ کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو ان کو سمجھائیے آپ کہ ان تفسیریہ کیا ہوتا ہے۔ ایک ان مصدریہ ہوتا ہے جو فعل کو مصدر بناتا ہے، اور یہاں بھی مصدر بنا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک تفسیر بھی ہے۔ یریدونا کی پوری بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ وہ کیا ارادہ کرتے ہیں۔ جی سر، دو طرح کے ان ہوتے ہیں، ایک ان مصدریہ جو ان کے بعد جو فعل ہوگا اس میں آخری حرف پہ زبر ہوگا تو آنے والے فعل سے زمانہ کو ہٹا دے گا۔ اب یہ ان دوسرا ہے، اس میں آخری میں تو فعل زبر نہیں ہے، لیکن اس میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو یہ آنے زمانہ بھی ہٹا دیا اور جو پچھلے فعل ہے اس کی مزید وضاحت ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ان تفسیریہ۔ چلیے ویری گڈ۔ کیا ہے پھر اس کے بعد کیا کیا ہے ان تفسیر کیا ہے؟ ارادہ ان کا یہ ہے یتحاکمو، یتحاکمو کو لیں گے، حکمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کیا، اس میں تا اور الف کی اضافت ہے، یعنی کہ وہ فیصلہ کروائے یا لے کے جائے، فیصلہ کروانے سے کچھ قسم کا ہی ہوگا، مطلب اس کا مطلب مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کرواتے ہیں، فیصلے کے لیے جاتے ہیں۔ اس میں فعل اور فاعل ہے پھر، اور فائل جو ہے وہ یا اور واو الف ہے جو کہ ریفر کر رہا ہے وہی پیچھے والے لوگوں جن کو زام ہے، اور اس میں فعل حکمہ سے ہے۔ اب الطاغوتی، الا حرف جار، طاغوتی مجرور ہو کے جار مجرور متعلق حکمہ۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت سر جو ہوتے ہیں شیطان کے فالوورز کہہ سکتے ہیں، جو لوگ سر سرکش جو لوگ ہیں جو ڈس اوبے کرتے ہیں، جو نہیں مانتے کتاب سنت کو، فالو نہیں کرتے۔ یہ کون سی آیت میں اسی صورت کی آپ پڑھ کے آئے تھے؟ آیت نمبر تو یاد نہیں ہے، کیونکہ ہم کچھ مضمون یاد ہے کہ یہاں پڑھے تھے طاغوت کا ذکر، اور سر 51 میں تھا۔ شاباش، 51 میں کیا ہے؟ 51 پڑھیے۔ سر وہ یہاں تھا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ یہ ہم بہت تفصیل سے پڑھے ہیں، یقولون وہ جو ہے طاغوت اور جبت ہے نا، بتوں کو اور بتوں کو اور شیطانی وسوسے، یا پھر کاہنوں کے پاس جانا، فال کھلانا، یا پھر سپرسٹیشیس نوشن رکھنا، اس میں اللہ پہ بھروسہ کم ہو جاتا ہے، اور کاہن پہ یا نجومی پہ بھروسہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ قسمت کا حال بتائے گا، وہ قسمت کا فیصلہ کرے گا، اس کا توڑ کرے گا۔ تو یہ سب طاغوتی چیزیں۔ اچھا، اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم اور تفصیلی گفتگو کر کے آگے بڑھیں گے۔ ویسے فاطمہ نے بہت اچھا کیا اس کی انالیسس۔ الطاغوتی یریدون ان یتحاکموا، اب اس میں مفسرین میں بہت اختلافات ہیں۔ ایک واقعہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے تھے، ایک یہودی کسی مومن فیصلہ کرانا چاہتا تھا کہ اس کی زمین پہ جھگڑا چل رہا تھا، وہ واقعہ آل عمران میں پڑھے ہیں۔ تو وہ یہودی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے فیصلہ کریں گے، لیکن وہ مومن کہا تھا کہ نہیں، ہم جا کے کسی یہودی عالم سے اس کا فیصلہ کروائیں گے۔ تو یہ وہ بھی منافق تھا، یعنی اس کو معلوم تھا کہ اگر حضور کے پاس جائیں گے تو حق کا فیصلہ ہوگا، لیکن وہ کچھ لے دے کے بھی فیصلہ کرے گا، یا کچھ رشتوں کی وجہ سے، کسی وجہ سے۔ تو اب اس کے کئی طریقے سے تفصیل پرانے واقعے کی طرف، لیکن پرانے واقعے کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے، ان کی منافقت کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ پہ ایمان لانے کا زعم تو کرتے ہیں، لیکن فیصلوں کے لیے یا کسی بات پہ یقین اور ایمان رکھنے کے لیے کاہنوں کے پاس جاتے ہیں،
اور نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، سپرسٹیشیس نوشن رکھتے ہیں، یہ کرے تو یہ ہو جائے گا، یہ دن کرے تو نحوست آئے گی، یہ دن کرے تو اچھا کام ہوگا، اور پھر اسی طرح سے فعال نکالتے ہیں۔ وہ فعال معلوم ہے آپ کو کہ تیروں سے نکالتے تھے، آج بھی بہت سے لوگ نکالتے ہیں فعال نکالنا، اور اس سے اپنی قسمت کا فیصلہ معلوم کرتے تھے اپنے کاموں کے بارے میں۔ تو وہ جو لوگ ہیں جو زعم کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، جو کچھ آپ پہ اتارا گیا اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، لیکن پریکٹیکلی جو وہ کام کر رہے ہیں، عملاً جو وہ کام کر رہے ہیں، وہ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر یہ بھی آئے گا کہ یہودی علماء سے فیصلے کراتے ہیں بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے۔ یہ طاغوت کے معنی 51 میں جو ہے وہی معنی یہاں پر بھی ہیں کہ وسوسے، فعال، علم نجوم کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، اور وہ نجومی اس کو کریکٹ بھی کرتے تھے، وہ تارہ گردش میں ہے تو تارے کو الٹا پھیلا دیتے تھے۔ یہ ہندوازم میں بہت زیادہ ہے، یہودیوں میں بھی بہت زیادہ ہے۔ جس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے وہ ایسی چیزوں پہ بھروسہ کرتا ہے۔ آج مسلمانوں میں بھی یہ چیز ہے کہ فلاں کام وہ نہیں کرنا، فلاں دن نہیں کرنا، فلاں دن منحوس ہے، یا فال لینا، یا کسی ملا کے پاس جانا، وہ شیطان آ گیا اس کو اتارنا وغیرہ، یہ سب اللہ پہ بھروسے کی کمی کی وجہ سے۔ تو ایک ان کی خصلت بتا کے زعم تو کرتے ہیں کہ ہم آپ پہ جو کتاب اتاری گئی اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئی، نہ پہلے کی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور نہ یہ کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، بلکہ مانتے ہیں نجومیوں کو، کاہنوں کو۔ یہودیوں میں کاہن بہت ہوتے تھے، خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں بھی کئی کاہن ہوتے تھے، وہ کچھ حال معلوم کر کے ادھر ادھر سے کچھ شدھ بدھ لے کے لوگوں کے بارے میں کہتے تھے۔ وہ سب کو یاد ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو لے کے گئے تھے کسی کاہن کے پاس، کیا نام تھا اس کا؟ برخل تھا، اس کے پاس نے کہا تھا کہ اگر میں آپ کے نبوت کے زمانے میں یا آپ جب نبی ہو جائیں گے، خواب آتے تھے اس وقت، تو میں پہلے ایمان لاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا، مشہور واقعات میں سے۔ تو اب یہاں پر ان کی ایک خامی بتا کے کہ زبان سے تو یہ کہتے ہیں، یہ منافقت ہے۔ مختصر جو منافق کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو یہ کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، امانت اگر رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے منافق، اور یہ بھی خصلتیں ہیں۔ اور جو مزید اس کے اندر منافقت میں آئے گی، زبان سے کچھ کہنا، دل میں کچھ رکھنا۔ تو کہتے تو ہیں کہ اگر اللہ کی کتاب پہ اور پہلے کے رسولوں پہ جو کتاب اتاری گئی اس پہ ایمان رکھتے تو یہ حرکت نہیں کرتے تھے۔ عملاً کچھ اور ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، آج بھی بہت سارے مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ محبت میں حضور سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تھوڑی سی بھی کوئی اگر گستاخی کرتا ہے تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اس کا خیال بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ قرآن کے احکام کو نافذ کرنا، اس کے اوپر جو نفس کا تقاضا ہے اس کو کوئی ترجیح نہیں دینا، نفس کو مار ڈالنا، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف کام نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں آج بھی آپ دیکھتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں۔ سبھی کے نفس کے پجاری بھی ہوتے ہیں، فعال بھی لیتے ہیں، کسی چیز کو منحوس بھی سمجھتے ہیں، کسی چیز کو اچھا بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ پورے معنی ہیں
یہ ان کی منافقت کا ذکر ہے. زبان سے تو زعم کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، لیکن ارادہ کرتے ہیں یا عمل جو کرتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے کہنے میں اور کرنے میں. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. جی سر. قول فعل کا تضاد، قول اور فعل کا تضاد. لیکن مومن جو ہوتا ہے اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، وہی مومن ایمان رکھنے والا ہے. لیکن جس کے قول اور فعل میں تضاد ہے وہ قاضی جی کی ہلدی کے ویسا نہیں ہوتا، وہ کہ تقریر کر دی ہلدی مت کھاؤ، گھر میں آ کے بولے ہلدی پکاؤ. تو اس سے تقریر کے لیے تھا، ایک مشہور چپ لطیفے کے طور پہ بات کہی جاتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ان کے فیصلے یا ان کی قسمت کا حال یا کوئی کام اچھا ہے برا ہے، اللہ صحیح کرنے والا ہے. اللہ پہ بھروسہ نہیں بلکہ چیزوں کے اوپر، فال پہ، کائنوں پہ اور نجومیوں پہ ان کا بھروسہ ہے. یہ تھوڑا سا اس کی تفصیل ہم کو سمجھنا تھا. یہ 51 میں ہم اس ٹکڑے کو طاغوت کو پڑھ چکے ہیں. پھر ایک بار کیا کیے تھے اس کو فاطمہ ریپیٹ کرو. جی سر. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ ارادہ یا وہ چاہتے ہیں یہ کہ وہ فیصلہ لے کر جائیں طاغوت یا شیطان کی طرف، یا فیصلے کے لیے جائیں کے لیے یا جائیں. پھر پوجا فیصلہ کروائیں کاہن سے یا نجومی سے. تو یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے. ہم۔ فعل را ادا سے ہے یہ، اور اس میں یریدونا میں فعل اور فائل ہے. یا پیشیو اور واو نون جو ہے وہ اس کا فائل ہے، جو ریفر کر رہا ہے ان لوگوں کے اوپر جو زام کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے کے آئے ہیں. ان یتحاکموا، ان مصدریہ بھی ہے اور تفسیریہ بھی ہے، یعنی کہ یریدونا کی مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ لے کے جائیں، حاکمہ سے ہے اور اس میں تا اور الف کی اضافت ہے، اور اس میں فعل اور فائل ہے. یا اور واو الف جو ہے وہ ریفر دوبارہ انہی لوگوں کو کر رہے ہیں جو زام کر رہے ہیں. الطاغوتی جار مجرور متعلق حاکمہ. طاغوت سے مراد وہ لوگ ہیں جو سرکش ہیں، یا جو سر وہ فتنہ جو ڈال رہے ہیں اور نہیں ڈس اوبے کرتے، ان کی طرف ہے جو ڈس. ابھی بتایا نا، نجومی ہے، کاہن ہے، یہودی علماء ہیں، جی سر. کچھ لے دے کے بھی فیصلے کر دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، جی. ویری گڈ. دوسرا ٹکڑا وا سے بھی تک، اس کے بعد کون کر رہے تھے؟ میں تھی سید صاحب. ہاں چلیے دوسرا ٹکڑا آپ کریے. اوکے. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، واو حرف عطف ہے اور قد جو ہے وہ حرف تحقیقی ہے، ویری گڈ. اور امیرو جو ہے وہ فعل مجہول ہے، ویری گڈ. اور اس کا فائل جو ہے نائب فائل وہ واو الف ہے. ویری گڈ. کیا معنی ہے امیر ہو کے؟ انہیں حکم ہو چکا ہے، ویری حالانکہ گڈ. انہیں حکم ہو دیور چکا ہے. آرڈرڈ ہے نا، دیور آرڈرڈ قرآن میں بھی اور ان کی کتابوں میں بھی، کہ اللہ پہ اگر ایمان ہے تو پھر کوئی چیز دنیا میں نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. اللہ اگر کسی کو کسی معاملے میں نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو نقصان سے بچا سکے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکے. یہ ایمان ہونا چاہیے. تو یہی ان کو حکم دیا گیا تھا. کس بات کا؟ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا. ارے اب کائے کو پیچھے جا رہے ہو؟ نہیں سوری نہیں، میں صحیح صاحب آپ کا کوشچن نہیں سمجھی. حکم دیا گیا تھا کس بات کا؟ نہیں، جو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ جو ان کے اوپر نازل ہوا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھو، آگے بڑھو. اوکے. وقد امروا ان یکفروا به. یہ چیز ہے امور و امیرو. اوکے. ان امیروا. کیا ہے پھر یہ؟ تو یہ جو ہے ان جو ہے وہ مصدریہ ہے، اور یکفرو جو ہے ابھی فاطمہ نے سمجھایا کہ یہاں پر ان کیا ہے، وہی یہاں پر بھی ہے. تو پھر یہاں پہ یہ تفسیریہ ہوگا، کیونکہ فاطمہ نے یہ بھی کہا کہ ان جو آگے آنے والا فعل ہوتا ہے اس میں زبر آتا ہے، تو یہاں پہ زبر تو نہیں ہے، تو یہ تفسیریہ ہوا امیرو کا. تفسیر یہی ہے کہ کس بات کا حکم دیا گیا تھا وہ ان سے بتایا جا رہا تھا، بتایا جا رہا ہے. کیا حکم دیا گیا تھا ان کو؟ کہ وہ نہ مانے، یکفرو. ہاں، نہ مانے یا کفر کرنے کا معنی نہیں ہے. وہ نہ کاہنوں کی بات مانے، نہ یہودی علماء کی بات مانے، نہ فال لیں، نہ سپرسٹیشیس نوشن رکھیں، ایسا کرے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرے تو ایسا ہو جائے گا. یہ ساری باتوں سے ان کو ان کی کتابوں میں بھی روکا گیا تھا، اور اس کتاب میں بھی ایسی باتوں سے روکا گیا ہے. اس کے بعد کا لفظ کیا ہے، کلمہ کیا ہے؟ یکفرو. بیہی. ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ طاغوت کی طرف. بیہی، یا پھر اس کی طرف جو ہے اس سے اپنے فیصلے کرانا ہے نا. فیصلے. بیہی، اس سے ان کو حالانکہ روک دیا گیا تھا، ان کو منع کیا گیا تھا. کفرا کے میں نے روکنے کے ہیں، رک جانے کے ہیں، اور انکار کرنے، وہ انکار کیا بھی ہے اور رک گیا بھی ہے. تو ان سے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ایسی باتوں پہ یہ ایمان کا جز نہیں ہے. اب کبھی کوئی ایسا ایمان ہے یہ کرے تو یہ ہوں گا، بلی آڑ جائے تو کام ہوں گا. وہ سپرسٹیشس ہوتے ہیں. سپرسٹیشس بھی آپ نہیں ہیں، یا پھر یہ فلاں دن 4 شنبے کو کام کریں گے تو 4 بار کام ہوں گا. نہیں نہیں. وہ ایمان اگر ہے تو صرف اللہ پہ بھروسہ. جی بالکل. چلیے، یہ بہت اچھا کیا آپ نے. حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے روکیں، لیکن یتحاکموا الی الطاغوت. اس کے بعد کا ٹکڑا، اس کے آپ کے بعد کون کرا تھا، خود ہی مجھے یاد نہیں رہتا سلسلے. حمیرہ تھی یعنی راشدہ باجی تھی. میں کروں گی سر. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. واو جو ہے یہ پھر حرف عطف ہے. یریدو جو ہے اس میں فعل اور فاعل ہے. یو ایم ٹی ہو کے شیطانو اس کا فاعل بن جائے گا. ان جو ہے یہ مصدر ہے جو کہ آنے والے فعل پر زبر دے رہا ہے اور اس کا جو ہے ٹائم پیریڈ نکل رہا ہے. یُضِلَّهُمْ وہ بھٹکا دے تمہیں، اس میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہی ہے. ہم کی ضمیر جو جاری ہے یہ انہی لوگوں کی طرف ہے جو الذین یزعمون کی طرف ہے. ضلالم جو ہے یہ مفعول مطلق ہے اور بعیدن اس کی صفت ہے. مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ ذرا بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم مطلق کیا ہوتا ہے. سر جو فعل میں ہی سے نکلا ہوا ہے کہ اس کو سٹریس اسی پہ ہو رہا ہے. گمراہ، اور پھر ایسے وہی فعل کا ورڈ اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یضل ضلالا، یعنی بہت زیادہ ضلالت کی طرف جو ہے لے جانا چاہتا ہے. کون ہے وہ؟ بعید، یہ شیطان. اب یہ دونوں میں یریدونا اور یریدو میں کیا فرق ہے؟ یریدونا یہ جو ارادہ ہے کہ وَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، جو ارادہ ہے وہ کس کی وجہ سے، وہ کہاں سے آیا ان کے اندر وہ ارادہ؟ وہ طاغوت کی وجہ، مطلب ان کے شیطان کی وجہ سے آیا ہے. شیطان یعنی وہ نفس کا بھی شیطان ہوتا ہے، نفس امارہ میں بھی ہوتا ہے نا. اور وہ جو ہے برائی کی طرف لوگوں کو لے جاتا ہے نا. تو وہ
शैतान तो ये चाहता है कि उनको जलालत से जलालत की तरफ ले जाए और ईमान से दूर कर दे। जी वहीदा का क्या मुकाम है? ये सिफ्त है जलालम की सर। वेरी गुड। सिफ्त है जलालम की कि वो दूर दूर तक ले जाए, मतलब ईमान के भटका है दें, बिल्कुल। ये शैतानी वसवसे हैं। इसीलिए ताउज़ पढ़ना, इसीलिए वो जो दूसरी सूरतों में हम पढ़ के आए थे कि क्या है, शैतान से हिफाजत के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना, ताउज़ पढ़ना, और बहुत सी वो एक आयत भी थी, क्या नाम क्या था वो, हमज़ाती शैतान, जिप्ती व तागूती। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन शैतानी व अऊज़ु बिका अन यहज़रूनी। ज़रूरी वो आयत भी मैं बताया था, बहुत अहम है कि किसी अच्छे काम को करने से पहले, नमाज से पहले या कोई और वक्त पे अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये शैतान की वसवसों से बचने के लिए भी ये पढ़ना चाहिए, है ना। वो बहुत अच्छे, दैट्स गुड। अभी आप समझ रहे हैं कि ये पूरी मुनाफिकत की अभी तारीफ और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आते चले जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये सब बताने का मकसद किसके लिए है? मोमिनीन के लिए, कि वो ऐसा करते थे और इसीलिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए पूरे का खुलासा मुझे फिर अफसर हसन जल्दी से बताएं, जल्दी करें। सर मैं एक बात कह सकती हूँ सर, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी लेटेस्ट यहाँ जो जॉर्ज वाशिंगटन की रिसर्च के मुताबिक जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी इस्लामी उस पे गुजारते हैं उसूलों पे, उसमें सऊदी अरब का नंबर भी 131 पे आता है और मुस्लिम ममालिक नीचे आते हैं और गैर मुस्लिम ममालिक ऊपर आते हैं। मतलब सऊदी अरब भी अगर 131 पे है तो फिर हम पाकिस्तान इंडिया तो फिर बिल्कुल ही गया। तो सर ये इस आयत के साथ उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं सर। लेकिन वो अल्लाह का मामला है, वो क्यों कर रहे हैं? किसी वक्त भी उनको राह हिदायत पे लाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, लेकिन इसके अंदर एक शर्त है और वो है ईमान की। यकीनन यहाँ के नसरानियों में बहुत सी खूबियाँ ऐसी हैं जो मुसलमानों में होनी चाहिए थी, हम में होनी चाहिए थी, वक्त की पाबंदी और अमानतदारी वगैरह, लेकिन उसमें बहुत हैं जो आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद अगर ये नहीं है तो सारे अमाल उसका जजा जो भी है इसी दुनिया में मिलने वाला, आखिरत में उसका कोई मुकाम नहीं है। अल्लाह ने क्लियर बता दिया। अगर वही काम ईमान के साथ, और ईमान भी अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हो, तो हर नेक अमल का कई गुना 70,000 तक भी चला जाएगा, अजर मिलेगा। लेकिन आखिरत में अजर किसी नेकी का नहीं है। वो अल्लाह बेहतर जानता है क्यों भटक रहे हैं, सऊदी है या वो है, वो तो है उनकी अपनी बुराई है, लेकिन अब अल्लाह बेहतर जानते हैं ऐसा क्यों है और कब वो ठीक होने वाले हैं। लेकिन हमारे लिए जो दर्स है, जो हमारे लिए हुक्म है, वो इसमें ये नहीं है कि हम अपने आप को कमतर महसूस करें उन लोगों से जो ईमान तो नहीं लाए लेकिन अमल में बाज़ मामलात में हमसे बेहतर है। तो वी कैन नॉट से दैट दे आर बेटर देन द मोमिनीन। वो अल्लाह की क्या मसलियत है कि क्यों मोमिन ऐसा कर रहे हैं। अगर इनको फिर से हिदायत हो जाए, इनके दिलों को, वो मुक़ल्लिबुल क़ुलूब हैं, वो मिनटों में दिलों को पलट सकते हैं। और फिर अगर सारे इंसानों के क़ुलूब उनके ये कलमे शहादत, उसकी मिसाल दी गई मिडिल फिंगर और कलमे शहादत के बीच में है, जैसे चाहे जिस तरफ चाहे पलट दे। तो हमको ये नहीं कहना चाहिए कि वो ईमान नहीं लाए लेकिन अमल में हमसे बेहतर हैं। होंगे, यकीनन होंगे, लेकिन दैट इज़ नॉट द
example for us. ہمارے لیے ایگزامپل تو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن کا کیا حکم ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم کو کیا حکم ملتا ہے. دیٹ از دا فرسٹ تھنگ وی ہیو ٹو تھنک اینڈ وی ہیو ٹو فالو. ٹھیک ہے، کچھ آپ کے سوال کا جواب؟ جی سر، بالکل سر، وہی ہم فالو نہیں کر رہے مگر کرنا تو چاہیے. صحیح بات وہ ہے. جب اللہ کوشش چاہیں گے ہو بھی جائے گا انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیے اب اس کو ایک بار، چلیے کوئی بات نہیں، کر لیں گے. ابھی آپ کا سوال بیچ میں آ گیا، لیکن پھر ایک بار وہ جب سکھانے کا جو جنون ہوتا ہے نا، اس میں آدمی جو ہے تھوڑا سا تلخ ہو جاتا ہے. تلخ میں نے تھوڑا کڑوا ہو جاتا ہے. تو ایسا میں کبھی کچھ بول دیا تو یو ہیو ٹو اگنور اٹ. ٹھیک ہے. سر ہم تو ان اسکولوں سے پڑھے جہاں اساتذہ کو مارنے کی بھی اجازت تھی. ہمارے لیے یہ چیز تو بالکل کوئی وہ نہیں کرتی سر، بلکہ ہم تو وہ جاتے ہیں شرمندہ کہ ہم نے غلطی کی. وہ تو ہم بھی کریں، وہ تو ہم بھی یہاں کے بچوں کے لیے ہوگی یہ بڑی بات سر، ہمارے لیے تو ہم تو وہ بچے ہیں جو پٹ کے بڑے ہوئے ہیں. صحیح، بالکل برا نہیں مناتے سر، ہم آپ کا بالکل بھی نہیں پیشنس مناتے. تو یونیک ہے سر. کیا بولے؟ آپ کا پیشنس یونیک ہے. نہیں کہیں کہیں جو ہے تھوڑا سا نہیں کر جاتا ہوں میں، لیکن نہیں بہرحال ایسا مجھے بعد میں ایسا ملال ہوتا ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے. نہیں، آپ ملال ہرگز مت کریے. آپ نہیں، میں ہوتا ہے، میں کیا کروں گا اس میں. سر ایسے بالکل بھی نہ سوچیں سر. سر آنکھوں پہ آپ کا غصہ، سر سیکھیں گے کیسے پھر ہم اگر آپ غصہ نہیں کریں گے تو؟ غصہ تو آپ کے پاس نام کو نہیں. سر ڈانٹ اور غلطی کے بعد جو کریکشن ہوتا ہے وہ پھر جیسے میں نے کہا فار ایور ہوتا ہے الحمدللہ. تخلیق بھی نہیں کر سکتے، بس کوشش کرتے. کلاس اینڈ ہو گئی. یہ آ گیا اسکرین. ہم آپس میں آ رہی ہے ہماری آواز، سر کی نہیں آ رہی. سر کی آواز نہیں آ رہی. وہ آ گیا نیم سب کے. جی، انٹرنیٹ پرابلم. یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم کو صاحب کی. بالکل بالکل. ہمیں ہاں، میں تو آمنہ اور امرین کو بھی کہہ دیتی ہوں ایک تھپڑ پڑے گا. نہیں، یہ بھی خوش قسمتی ہے، ہمارے پاس ہیں کوئی ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں. اور کیا. بالکل بالکل نہیں بھائی، اتنا پیشنس بہت مشکل ہے. اتنا پڑھ کے اتنی تیاری کر کے آنے کے بعد، اتنے تھکنے کے بعد اتنا پیشنٹلی پڑھانا ہم لوگوں کے تو بس کی بات نہیں ہے. نہیں، ہم تو 40-50 سال سے ہیں نا فالوورز میں، تو جی ہاں. اللہ پھر ہم لوگ ردی ایگزٹ ہو گئے برابر پھر. بھی ان کی ہمارے میں آ گئی تو بہت بڑی بات ہے. بالکل بالکل. عادتیں ان کے سوچ. دعا پڑھ دیتے ہیں کہ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سر کو ہمت اور ہمیں بھی سمجھ دے، اور ہم سب اس کو صحیح سمجھیں، صحیح اس کا فہم عطا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ ہم بھی کسی لوگوں دوسروں تک اس کو پہنچائیں، خاص کر کے اپنے اولادوں کو، ان کی اولادوں کو پہنچے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی توفیق دے کہ وہ قرآن سے جڑ جائیں. آمین. ایوری بڈی گو ہوم اینڈ جزاک اللہ. چلیے جائیے بچوں، نماز کی تیاری کیجیے. اوکے، اللہ حافظ. سی یو ٹمورو انشاءاللہ.
پھر یہ شیئر بھی کریں گے، پھر شیئر بھی کریں گے، اسٹارٹ پر براڈ کاسٹ کریں گے، اس کے بعد یہ آ گیا اسٹاپ شیئرنگ کریں گے، اس کے بعد اس کو جو ہے